بنیادی طور پر سب سے پہلے یہاں پر 3 سوالات بنتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو، چاہے اپنے موبائل سے ہو یا اپنے گھر پر وائی فائی لگایا ہو، اس سے کسی کو کنیکشن دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ کا دوست کوئی آ جائے، آپ سے کہے کہ وائی فائی کا پاسورڈ دے دے ذرا، یا اپنے موبائل سے کچھ ہاٹ اسپاٹ کنیکٹ کرا دے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو وائی فائی کا پاسورڈ دے دیا یا کنیکشن دے دیا عارضی طور سے، اس کے بعد وہ جس کو پاسورڈ مل گیا ہے، جس کو کنیکشن مل گیا ہے، کہ آگے وہ کسی اور کو وہ کنیکشن اس اصل مالک کی اجازت کے بغیر دے سکتا ہے یا پھر نہیں دے سکتا؟ یہ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے وائی فائی کا پاسورڈ معلوم کر کے اس کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی طور پر جو پہلا سوال بتایا کہ کسی کو اپنے وائی فائی کا یا کسی کو اپنے موبائل ہاٹ اسپاٹ کنیکشن دینے کا، اس کا یہ شرعاً کیا حکم ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا ایک مثبت پہلو بھی ہوا کرتا ہے اور اسی طرح ایک منفی پہلو بھی ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کوئی دوست آ جائے، آپ سے گاڑی مانگے کہ بھئی آپ کی گاڑی چاہیے، میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، تو اب اس میں مثبت پہلو بھی ہے، ممکن ہے کہ اس کو واقعتاً ضرورت ہو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اسی طرح منفی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہونے پہ جا رہا ہو آپ کا گاڑی استعمال کر کے۔ تو جب مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے، اور آپ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ آگے مثبت پہلو اپنائے گا یا منفی پہلو اپنائے گا، تو اس صورت میں آپ کے پاس اختیار ہے شریعت کی جانب سے، آپ اس کو اگر دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس موقع پر اگر آپ سے کوئی کنیکشن مانگتا ہے تو یہاں پر مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تلاوت سنے گا، بیانات سنے گا، یا کسی اچھے عالم دین کے تقریر کو سنے گا، کوئی مسئلہ معلوم کرے گا، تو مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے۔ لیکن یہ چونکہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ دینا بھی چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کنیکشن دے دیا اور آپ کو یہ پکا علم نہ ہو کہ وہ کس لیے استعمال کر رہے، یہ معصیت میں استعمال کر رہے یا طاعت میں استعمال کر رہے، آپ کو علم نہ ہو اس چیز کا، اور اس کے بعد اس نے اس کو غلط استعمال کر لیا، تو اس میں آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو اسی صورت میں، یعنی آپ کنیکشن دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہو، علم ہو کہ یہ اس کو معصیت میں استعمال کرے گا، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کنیکشن دے دیا، اس نے گانے پلے کر دیے، گانے لگا دیے، یا اسی طرح اس نے کوئی ڈرامہ فلم دیکھنا شروع کر دیا، یا اسی طرح وہ کوئی فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیا، بہرحال وہ آپ کے علم میں آ گیا کہ یہ میرے اس کنیکشن سے، چاہے وہ موبائل سے کنیکشن دیا ہو یا پھر وائی فائی کا کنیکشن دیا ہو، تو وہ اس کنیکشن سے غلط فائدہ اٹھا کر وہ معصیت میں لگا ہوا ہو، گناہ میں استعمال کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بالاتفاق آپ کا یہ کنیکشن اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ وہ گناہ میں ملوث ہے، تو اسی طرح اس کے اس گناہ میں آپ بھی اس کے ساتھ ملوث ہوں گے، یعنی آپ معاون ہوں گے اس کے اس گناہ میں۔ تو اس بات کا خلاصہ پھر یہ نکل آئے گا کہ اگر آپ کو علم نہ ہو کہ وہ معصیت میں استعمال کر رہا ہے یا طاعت میں استعمال کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو کنیکشن دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ جیسا کیسا استعمال کرے۔ لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے اس بات کا کہ وہ معصیت میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو آپ کا کنیکشن دینا، چاہے وائی فائی سے ہو یا پھر موبائل سے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر علم کے باوجود پھر بھی آپ اس کو دیں گے، تو اس میں آپ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی ایک کو کنیکشن دے دیا، اب آگے جس کو کنیکشن مل گیا ہے تو اصل مالک کی اجازت کے بغیر وہ یہ کنیکشن کسی اور کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس کے بارے میں بھی حکم واضح ہے کہ اگر جو اصل مالک ہے اس نے اس بندے کو کنیکشن دیتے وقت یہ ساتھ اظہار کر لیا ہو یا یہ حکم بتا دیا ہو، اس طرح اجازت دے دی ہو کہ آگے اگر آپ کسی اور کو دینا چاہے تو دے سکتے ہو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بات صاف سی واضح ہو جائے گی کہ وہ آگے بھی کسی اور کو دے سکتا ہے۔
لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے آگے کسی اور کو دینے کی، تو اس صورت میں اگر یہ آگے کسی اور کو اجازت دے گا تو یہ خود بھی گناہ گار ہوگا، اور اسی طرح اگر جس بندے کو علم ہو کہ اس کو اجازت نہیں ملی ہوئی ہے پھر بھی یہ مجھے دے رہا ہے تو وہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یعنی کہ اجازت ملی ہو اصل مالک کی جانب سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں آگے، لیکن اگر اصل مالک کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہے تو اس صورت میں ایک دوسرے کو یہ کنیکشن آگے دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ کہ کسی کی وائی فائی کا پاسورڈ معلوم کر کے اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو اگر چوری کہیں ایک طرح سے جس طرح کی چوری ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، تو ایک طرح سے آپ اس کو چوری ہی کہہ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جائز تو نہیں ہے۔ صاف سی بات ہے، واضح بات ہے کہ کسی کے وائی فائی کا پاسورڈ معلوم کر کے اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن چوری آپ اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چوری کی شرعاً جو تعریف بتائی گئی ہے وہ پوری کی پوری مکمل تعریف اس پر صادق اور سچی نہیں آتی ہے، کیونکہ اصطلاح شرع میں چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی عاقل بالغ یعنی عقل مند ہو، بالغ شخص ہو، اس کا 10 درہم سے زیادہ مال، یعنی 10 درہم ہو یا 10 درہم سے زیادہ مال، ایسا مال جو کہ محفوظ پڑا ہوا ہو، جس کی حفاظت کی گئی ہو، اس کو بغیر کسی تأویل کے اٹھانا۔ تأویل کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایسا نہ ہو کہ جی میں نے حفاظت کی نیت سے اٹھایا تھا، یا کوئی اور اس طرح سے کہ جی راستے میں پڑا ہوا تھا میں نے سوچا کہ یہ شاید ہمارے گھر کا ہے، مطلب کوئی تأویل نہ ہو، خوب قصداً ارادتاً 10 درہم جتنی چیز عاقل بالغ شخص اور وہ چیز بھی محفوظ پڑی ہو اس کو اٹھائے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں پھر اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ اس کو آپ شرعی چوری تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن عرفاً اس کو چوری ہی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہو کہ جی میں نے تو فلاں کے وائی فائی کا پاسورڈ معلوم کر لیا اور میں استعمال کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا کہ بھائی تم چوری استعمال کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ چوری ہی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے اور آپ اس کے چیز استعمال کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی شخص کسی کے وائی فائی کا پاسورڈ معلوم کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔